دہلی کالج ہندوستان کے قدیم اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے مدرسہ غازی الدین سے دہلی کالج تک پہنچنے میں بہت سے ارتقائی منزلیں طے کی ہیں۔ یہ مرحلہ شوق کس طرح طے ہوا اور اس قطرے پر گوہر بننے تک کیا گزری، وہ سب تاریخ کے صفحات میں درج ہے۔ دیکھیے، یہ 1710 میں سے پہلے اس کی تعلیم کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ جو تعلیم شروع ہوئی وہ 1710 میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے تعلیمی سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے، باقاعدہ یہاں تعلیم شروع ہوئی ہے، تو جس میں میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ 1983-84 میں جو ہے میں بھی یہاں سے فارغ ہوا ہوں، اور جو یہاں عظیم ہستیاں یہاں سے نکلی ہیں اور آج بڑے عہدے پہ فائز ہیں، جیسے ایس وائی قریشی جو الیکشن کمشنر تھے اور IAS بنے، اسی اسکول کی تعلیم یافتہ تھے۔ ڈاکٹر اسلم پرویز وائس چانسلر جو ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بنے۔ مدرسہ غازی الدین کا آغاز سن 1710 عیسوی میں اجمیری دروازے کے باہر ہوا تھا، جس کے بعد سن 1825 میں دہلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ اس کالج میں شروعات سے مشرقی علوم کا غلبہ تھا، لیکن مشرقی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مغربی علوم کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ قدیم دہلی کالج کا قیام 1825 میں ہوا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو کئی طرح کے شعبے بنائے گئے، جس میں سنسکرت کا شعبہ تھا، ایک ریاضی کا شعبہ تھا، اور مشرقی علوم اور ساتھ ساتھ یورپی اصولوں پر مبنی بہت سارے جو ہے تدریس کا کام یہاں شروع ہو گئے۔ جب طلباء کی تعداد بڑھی تو دہلی کالج میں مدرسین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اخراجات میں اور آمدنی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے سرکاری امداد ہی پر منحصر رہنا پڑتا تھا، لیکن یہ مالی مدد ناکافی تھی۔ اسی دوران نواب اعتماد الدولہ نے، جو کہ اودھ کے وزیر تھے، مشرقی علوم کے لیے 1,70,000 روپے کی خطیر رقم وقف کی۔ ایسا تھا اخراجات بھی جو ہے وہ بڑھتے جا رہے تھے، تو اس وقت نواب اعتماد الدولہ جو تھے، انہوں نے 1,70,000 روپیہ اپنی طرف سے وقف دیا مشرقی علوم کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے اس تعلیم کو اور اسٹوڈنٹ کی تعداد کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ پیسہ وقف کیا ادارے کو، تو اس سے پھر تعلیم میں اور مزید روانگی آئی اور وہ پڑھتے گئے۔ سن 1857 کے ہنگامے میں کالج کو بند کر دیا گیا، اور اس دوران کالج کی لائبریری کی بیش قیمتی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو مئی 1864 عیسوی میں چاندنی چوک کے ٹاؤن ہال کی ایک عمارت میں پھر سے شروع کیا، لیکن صورتحال بدلی ہوئی تھی۔ بغاوت برپا ہو جانے کے بعد کالج پر انگریزی حکمرانوں کا غضب نازل ہوا۔ پرنسپل کی موت کا ذمہ دار کالج کے اساتذہ کو ہی سمجھا گیا، اس لیے اس کا سزا کا مستحق بھی کالج ٹھہرا۔ جب غدر ہوا اور 1857 میں 131 کتابیں جو ہیں، تقریباً جو مورخین لکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد فیروز دہلوی کے حوالے سے، تو انہوں نے 131 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ کام چل رہا تھا، تو اس سے زیادہ بھی کچھ کتابیں تھیں جو وہ مسودے تھے، وہ غدر کی نظر ہو گئے اور وہ سارا ان کو ضائع کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت قیمتی تھی جو اس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کالج سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں متعدد ایسی شخصیات ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے اہم نام مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، جنہوں نے 30 مئی 1867 کو دیوبند میں دوسرے رفقا کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ آج یہ عالم اسلام کی منفرد اور ممتاز درسگاہ ہے۔ ایسا تھا یہاں پر کچھ فوجیوں کا جو ہے قیام رکھا گیا تھا، اور سنتے یہ ہیں کہ مورخین سے کہ یہاں پر کچھ جیل بھی بنائی گئی تھی، یہاں پر کچھ لوگوں کو رکھا بھی گیا تھا، اور کچھ ریجیمنٹس کو بھی یہاں پر رکھا گیا تھا۔ تو اس میں 1857 اور دوسری جو چیزیں ہیں اور بہت ساری یہاں پر منسلک ہیں ان سے۔ ETV بھارت کے لیے دہلی سے محمد راہم کی خصوصی رپورٹ۔